3 گولیاں باہر سے لگی لیکن یہاں سے کسی نے فائر کیا کہ یہ ڈر جائیں. یہ کسی نے ان کے ذہن میں یہ چیز بنی تھی کہ یہ تمہارے سے آگے نکل جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. اس کو سر پر ماری میں نے اس کو بولا مت جاؤ مت جاؤ. میں ایک کو پکڑا ہوا تھا. میں نے سنا کہ کوار سے داؤد نامی ایک میرا ہے بھتیجا ہے, اس نے دیے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں اے ڈی ملک اور اس وقت نوشہرہ کا وہ گاؤں اور اس گاؤں کے اندر جس میں 3 معصوم افراد کو جو اپنے بھائی کی شادی میں اٹلی سے پاکستان آئے تھے اور ان کو ان کے دادا کے گھر میں سگے چچا نے اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر گولیاں مار کے قتل کر دیا. ہم نے آپ کو مدعی مقدمہ کا موقف سنایا کہ ان کے مطابق کس طرح سے ان کے بھائیوں کو قتل کیا گیا اور اس قتل کے پیچھے صرف حسد کی آگ تھی یا پھر کوئی جائیداد کا بھی معاملہ تھا. میرے ساتھ یہ بزرگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ بدقسمت انسان ہے جس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا. 3 جوان پوتے جنہوں نے محنت مزدوری کر کے اپنا مقام بنایا اور پھر ان کی اس بڑھتی ہوئی ترقی کو دیکھ نہ سکتے ہوئے ان کے اپنے چچا نے اپنے گھر میں اپنے بیٹوں کے ساتھ مل کر قتل کر دیا. اور ان 3 بچوں کے قتل کے الزام میں چچا اور ان کے 3 بیٹے پولیس کی حراست میں ہیں. اب اس خاندان پر کس طرح سے یہ قیامت ٹوٹی اور اس خاندان کو تباہ و برباد کرنے والے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ اس کے ہنستے بستے گھر کو کس نے آگ لگائی اور کس طرح سے اس گھر میں گولیاں چلائی گئیں اور ان گولیوں کی زد میں آ کر 3 نوجوان بے رحمی سے قتل ہو گئے. بابا جی سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں اصل حقیقت 18 جولائی کو کیا ہوا تھا. کیا ان کے بچوں نے کسی کا کچھ ایسا گناہ کوئی جرم کر دیا تھا جس کی ان کو اتنی بے رحمی سے سزا دی ہے؟ بابا جی کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسلم. اسلم صاحب ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਕੀ ਕਸੂਰ ਸੀ? کوئی قصور نہیں تھا. یہ کہ وہ باہر اٹلی میں رہتے تھے اور انہوں نے بولا کہ یہ ان کو یہ ہمارے سے آگے نکل جائیں گے اور ہم پیچھے رہ جائیں گے. اور اس طرح انہوں نے اس کو بہانہ بنا کر کے اور قتل کر دیا. اچھا, اس دن جب 18 جولائی کو یہ واقعہ ہوا تھا آپ اس دن اس گھر میں موجود تھے؟ بالکل, میں یہاں پر بیٹھا ہوا تھا چارپائی پر, وہ یہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہ چاچا جو اس کا یہاں سے اٹھ کے باہر جا رہا تھا تو اس نے ایسے ہاتھ سے پکڑا کہ مت جو روٹی کھائیں گے تو پھر جاؤ جہاں مرضی. بس وہ باہر سے کسی نے گولی لگائی, یہاں سے تو نہیں, باہر سے لگی ہے. اچھا, سب سے پہلے جو گولی چلی تھی وہ گھر کے اندر سے گولی چلی تھی یا باہر سے چلی؟ باہر سے چلی. باہر سے کس نے چلائی تھی گولی؟ یہ پتہ نہیں ہے کہ اس میں کیا نام ہے اس کا, اب میں نام ہی بھول گیا ان کے پوتوں کے جنہوں نے قتل کیے. بڑا پوتا جو ہے نا اس کا یاور جو ہے, یاور جو ہے, اس کے اوپر الزام ہے کہ اس نے لگائی ہے گولی. اچھا, سب سے پہلے آپ کے مطابق کہ اس پر الزام ہے کہ اس نے گولی چلائی ہے. گولیاں بہت زیادہ برسی ہیں, وہ ان کو لگی ہیں گولیاں جو پوتے جو شہید ہوئے ہیں. ہاں, جو شہید ہوئے. یہ 3 گولیاں باہر سے لگی لیکن یہاں سے کسی نے فائر کیا کہ یہ ڈر جائیں. اچھا, ادھر سے بھی کسی نے فائر کیا؟ ادھر سے یہ فائر ہوا ہے نا, یہ میں نے کوکا جو بتایا ہے وہ ان نے ہوائی فائر کیا ہے. پتہ نہیں یہ گولیاں پھر کس نے لگائی ہے. اچھا, ادھر سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ادھر سے جہاں پر آپ بتا رہے ہیں کہ یہاں جس نے فائر کیا اس نے ہوائی فائر کیا یا پھر سیدھی گولی چلائی, یہاں پر کون کھڑا تھا؟ پتہ نہیں چلتا. کوئی آدمی تھا, اس کو انہوں نے بولا کہ بھائی ہوائی فائر کرو تاکہ وہ نس جائے بس. اچھا بابا جی, ہویا کی سی یعنی کہ جب یہ لڑائی کا آغاز ہوا کس بات پر لڑائی کا آغاز ہوا تھا؟ بس کسی بات پر کوئی بھی بات یہی تھی نہیں, یہی کہ اس نے اس طرح کو ہاتھ سے پکڑا اور وہ اس طرف زور لگا رہا تھا اور یہ اس طرف کہ تم اندر آؤ, بس اسی میں فائر ہوا ہے. نہیں, یہ تو کوئی بات نہ ہوئی بھی, قتل ہوئے ہیں, 3 گولیاں چلی ہیں اور گولیاں چلنے سے پہلے کوئی وجہ ہوتی ہے نا گولی چلانے کی, بلا وجہ تو نہیں نا, کیونکہ دعوت پر بلایا تھا. یہ زمین کا بھی چکر تھا لیکن میں نے ان سے پوچھا کہ زمین کا فیصلہ ہو گیا. یہ مکان ایک کمرے دیا ہے, یہ نیچلا دوسرے کو دیا, یہ 2 کمرے تیسرے کو دیا, پچھلے کمرے جو ہے نا اور چوتھے کا جو وہ دبئی میں تھا اس کو رنگ کیا کہ تمہاری وہ جگہ نکلی ہے.
یعنی کہ آپ نے اپنی موجودگی میں سب اپنے بچوں کو اپنی جو جائیداد تھی تقسیم کر دی. تقسیم کر دی. جائیداد کا مسئلہ نہیں تھا, بس یہی ہے کسی نے ان کے ذہن میں یہ چیز بنی تھی کہ یہ تمہارے سے آگے نکل جائیں گے اور تم پیچھے رہ جاؤ گے. کس کے ذہن میں یہ چیز بنی تھی؟ یہ جو شیر اسلم ہے آپ کا جو بیٹا ہے, ہاں, اس کے ذہن میں کسی نے ڈال دیا کہ یہ آپ سے آگے نکل رہے ہیں, تم پیچھے رہ جاؤ گے. تو شیر اسلم کے بیٹے کیا کام کرتے تھے؟ شیر اسلم کے بیٹے جو تو گھر پر تھے, کچھ بھی نہیں. اور یہ جو یاور ہے یہ یہاں تھا, گاڑی چلا رہا تھا, کیری چیز کے پاس. اچھا, اور کیری چلا رہا تھا یہاں سے, ٹیکسی چلاتا تھا, ٹیکسی چلاتا تھا, کیری ٹیکسی چلتا تھا. نوشہر سواریاں لے جاتا تھا اور ادھر لے آتا تھا. اور یہ دوسرا بھی یہی کام کرتا تھا, یہ بیٹا یعنی کہ محنت مزدوری کرتے تھے. محنت مزدوری گاڑیوں پہ کرتے تھے. تو جو آپ کے پوتے محنت کر کے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کے کچھ نے ڈنکی لگا کے وہ یورپ گئے, تو وہ یقیناً ان کی بھی اپنے چچا کی اپنے کزنوں کی جو ہے وہ مدد تو کرتے ہوں گے نا؟ نہیں, وہ کہتے تھے کہ ہم مدد کریں گے پورے گاؤں کی, ایک کی نہیں, ان کی نہیں, پورے گاؤں کی مدد کرتے تھے. ہاں, میں ایک آدمی ہر گھر سے بیچوں گا. یہ آپ کے پوتے کہتے تھے کہ ایک ایک بندہ لے کے جائیں گے. وہ بڑا نہیں تھا وکاس. ہاں, وکاس. وہ کہتا ہے کہ میں ایک آدمی ان کی گاؤں سے باہر بھیجوں گا. کہیں آپ کے ان پوتوں نے جنہوں نے قتل کیا ہے, انہوں نے ان سے کہا تھا کہ ہمیں بھی باہر لے کے جاؤ؟ نہیں, وہ ان کی ارادہ تو پہلے ہی تھا ان کے ساتھ. اچھا, وہ وکاس کہتا تھا کہ میں جب پہلی دفعہ آیا نا, تو یہ جو ان کا لڑکا ہے نا, یہ جاوید, اس نے ہمارے ساتھ کوئی گل بات نہیں کی ہے. تو میں جیسے نزدیک بھی ہوگا کہ یہ ہاتھ ملائے گا, ہاتھ نہیں ملایا. پتہ نہیں کیا انہوں نے گرج رکھی بھی, کیا مصیبت تھی ان کو. یہ گرج جو بھی تھی یہ یاور کے دل میں تھی. ہاں, یار سب کے دل میں بھی پھر چیز جب انہوں نے فائر کی ہے, یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ فائر کس نے کیا. بہرحال یاور کے اوپر زیادہ حساب کتاب. تو یہ آپ کے جو پوتے تینوں شہید ہوئے ہیں, ان کو کس کس جگہ پر گولیاں ماری, کہاں کہاں پر یہ پڑے ہوئے تھے؟ یہ تینوں اسی جگہ دروازے میں پڑے ہوئے تھے. تینوں دروازے پر پڑے ہوئے تھے. یہ ایک کو سر پر ماری ہے جو پہلے تھا, وکاس, اس کو سر پر ماری ہے. جو دوسرا, میں نے اس کو بولا مت جاؤ مت جاؤ, میں ایک کو پکڑا ہوا تھا. اچھا, اور ایک وہ گیا تو اس کو بھی گولی سر پر لگی ہے. پتہ نہیں سر پہ کس جگہ پر, جو ابھی بعد میں فوت ہوا ہے. وہ ایک جو ہے اس کو سینے میں گولیاں لگی ہیں, اور چھوٹا جو ہے شفیع. تو جو سمیع اللہ, جو ایک آپ کا پوتا اس حادثے میں بچ گیا, وہ کیسے بچ گیا؟ کیا اس کو مارنا نہیں چاہتے تھے؟ یہاں پکڑا تھا, میں مت جاؤ تم. آپ نے ان کو روکا ہوا تھا؟ ہاں, روکا ہوا تھا. وہ نہیں جا سکتا, دوسرے نے پکڑ نہیں سکتا تھا. میرے پاس لاٹھی بھی تھی اور ایک ہاتھ سے اس کو پکڑا تھا. آپ نے ان گولیاں چلانے والوں کو روکا نہیں ہے؟ کیا کر رہے ہو, اپنے اوپر کیوں گولیاں چلا رہے ہو؟ نہیں, وہ آواز سنتے نہیں, جب فائر ہو رہی, فائر کر رہے تھے بس. تو یہ اسلحہ انہوں نے کہاں سے لے کر آئے تھے؟ اسلحہ یا کسی نے دیا ہوگا. یہ کوہاٹ سے, میں نے سنا کہ کوہاٹ سے داؤد نامی ایک میرا ہے بھتیجا ہے, اس نے دیے. رشتہ دار بھتیجا آپ کا سگا؟ داؤد اور اس کے اصل خان اور ایک اور ہے. یہ ہو سکتے ہیں پیچھے. یہ دو آدمی موجود تھے, اصل خان اور شوکت. یہ یہاں پر وقوع کے ٹائم پر موجود تھے. اصل خان یہاں کرا تھا, اور وہ دوسرا پھر انہوں نے گاڑیوں کو بھی روکا ہے کہ بھائی یہ کون ہے اس میں. اس نے بولا کہ بھائی میں مہمان ہوں, یہ جو ابھی زندہ ہے. اچھا, اس نے بولا کہ میں مہمان ہوں اور یہ مردے لے جا رہا ہوں. اچھا, ان کو جب وہ اپنے بھائیوں کو لے کر جا رہا تھا, ان کی گاڑی کو روکا ان لوگوں نے؟ انہوں نے روکا. تو پولیس نے ان لوگوں کو پکڑا ہے, شامل تفتیش کی ہے؟ نہیں, پتہ نہیں کیا کہ نہیں کیا. میں نے تو بات ہی نہیں کی. وہ لڑکے نے رپورٹ دیا ہے, وہ جو اس کا بھائی ہے نا, جو سمیع اللہ, ہاں سمیع اللہ, اس نے رپورٹ دی ہے. میں تو ادھر بیٹھا ہوا تھا, میرے سے کسی نے پوچھا نہیں پولیس نے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اچھا, پولیس نے ان کو گرفتار کہاں سے کیا تھا؟ یہ ادھر کہیں فیکٹری کے پاس سے کیا ہے, یہ اسی علاقے میں. ہاں, لوگ خود گرفتاری دیتے ہیں. کراچی نہیں, وہ پتہ چل گیا کہ یہاں سے کیا. اچھا, پولیس نے خود ان کو گرفتار کیا, اور ایک ابھی آپ کا پوتا وہ گرفتار نہیں ہوا. ہاں, یاور, ہاں, وہ نہیں ہوا ہے. بابا جی, تاڈے لیے بہت صدمہ ہے, بہت بڑا حادثہ ہے. یہ ہمارا دوسرا بھتیجا ہے داؤد, اس کی بیٹی کے ساتھ شادی کی, ادھر کوہاٹ میں ابھی بھاگا ہوا ہے, ادھر ہی کوہاٹ میں ہوگا. اچھا, یاور کوہاٹ والی سائڈ پر اگر کیا تو داؤد, شوکت اور اصل خان نے ان کو چھپایا ہے, اور یہی اس قتل کے, ان قتلوں کے ماسٹر مائنڈ ہے. ہاں بالکل.
آپ اداروں سے گزارش کریں کہ آپ ان کو بھی پکڑیں, شامل تفتیش کریں, سچ سامنے لے کر آئیں کہ اصل قاتل کون ہے, کس کی ایما پر یہ ہم نے میرے یہ بچوں بات کو قتل بتا کیا. دیا کہ یہ آدمی ادھر موجود تھے اور یہ نہیں تھا, لیکن ان کا کوئی ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. وہ بھی جلتے تھے آپ کے ان پوتوں کی کامیابی سے؟ وہ ہمارے سے خود چلتے تھے. میں وہ کوارٹ میں بدماشیاں کرتے ہیں. میں نے اس کو بولا بھائی میں بدماشی کرنے کا آدمی کے ساتھ نہیں جاؤں گا, میں نہیں رہوں گا تمہارے ساتھ, نہ ہمارے پاس آؤ نہ جاؤ. ادھر سے ادھر ان کو دیکھنے کے لیے نہیں آئے, وہ بھی نہیں آیا, یہ بھی نہیں آیا, تینوں نہیں آئے, یہ تینوں نہیں آیا میرے پاس. آپ کے جو مرنے والے جو پوتے ہیں, آپ کا یا ان کا آپ کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ یہ آپس میں ٹھیک تھے. آپ کے ساتھ آپ دادا تھے نا, باپ تو ان کا فوت ہو چکا تھا, آپ کے ساتھ وہ کس طرح سے ملتے جلتے تھے؟ صحیح حساب کتاب کرتے تھے. یہ اپنے جو پوتے ہیں خدمت کرتے تھے آپ کی؟ ہاں بالکل صحیح خدمت کرتے. اور وہ جو کوارٹ والے ہیں نا, وہ میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا. میں نے بولا میرے پاس مت آؤ, میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا نہ جاؤں گا. بس اسی وجہ سے کہیں اگر ہوا ہوا تو کوئی شرارت کی ہے انہوں نے, شاید کیے ہوا. بابا جی اعلیٰ حکام سے کیا آپ اپیل کرتے ہیں؟ اتنا بڑا ظلم ہو گیا, یتیم بچے تھے, بے دردی سے قتل کر دیا, ان قاتلوں کو کیا سزا ملی؟ یہ ہے کہ یہ ان تینوں کو جو نا ایسی سزا دے رہے کہ وہ صحیح آدمی بتائیں, صحیح بات بتائیں کہ ہمیں کس نے لیڈ کیا ہے اور کیا ہوا ہے, اسلحہ کس نے دیا, کس کے کہنے پر گولیاں چلائیں, کیونکہ وہ تو مرنے کے لیے نہیں آئے تھے, وہ تو خوشیاں منانے کے لیے آئے تھے. ہاں وہ تو خوشی ہے, بس یہاں روٹی کھانے کے لیے آئے تھے. بس وہ کسی نے چکر دیا ہے اس کو, اور وہ سمجھتے نہیں تھے. ان پڑھ تو نہیں تھے, تعلیم بھی بہت بڑی ہے ان میں. یہ یاور ہے, یہ 12ویں پاس ہے, یہ پڑھا لکھا ہے. ہاں پڑھا لکھا, یہ گاڑیاں چلاتا تھا. ناظرین, آپ نے ہمارے اس بزرگ, ہمارے اس دادا جی کی ساری گفتگو سنی ہے, کس طرح سے ان کے پوتوں کو ان کے پوتوں نے گولیاں مار کے اپنے گھر کی دہلیز پر قتل کر دیا. لیکن ان کا شک ہے, بلکہ شک نہیں, ان کو یقین ہے کہ اس جگہ پر کھڑے ہو کر ایک ایسا شخص تھا جس نے گولی چلائی, کیونکہ اس گولی اندر سے چلنے کی جو نشاندہی ہے یا وہ ثبوت ہے وہ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے کہ کس طرح سے اندر سے گولی چلائی گئی اور پھر اس گولی کا نشان کس جگہ پر لگا ہے. لیکن ہمارا اعلیٰ حکام سے, کے پی کے حکومت سے اور آئی جی کے پی کے سے ہماری یہ گزارش ہے کہ اس کیس کی شفاف اور میرٹ پر تفتیش کی جائے, کیونکہ جب تک آپ میرٹ پر اور اس قتل اور تہرے قتل کی واردات کے پیچھے جو چھپے ماسٹر مائنڈ ہے, جب تک آپ ان تک نہیں پہنچیں گے تو اصل قاتل آزاد گھومتا پھرے گا اور اس کا ٹارگٹ ابھی بھی کچھ اور ہوگا. کیونکہ اس تہرے قتل میں جو ان کا ایک بھائی زندہ بچ گیا ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ قاتل اس کو بھی قتل نہ کر دیں. تو خدارا آپ سے گزارش ہے کہ اس کیس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کیس کی میرٹ پر تفتیش کریں. یہ وہ بابا جی ہیں جس کا پورا خاندان تباہ ہو گیا ہے. 4 بیٹے سمیت 3 پوتے جیل میں جائیں گے اور 3 پوتے انہوں نے لحد میں اتار دیے ہیں. ان بچوں کا کوئی گناہ نہیں تھا, جس میں ایک عباس کی معصوم بیٹی اس کے مرنے کے بعد پیدا ہوئی ہے. جب وہ بیٹی بڑی ہوگی, اپنے باپ کے بارے میں اس طرح کا, جس طرح اسے بے دردی سے قتل کیا, وہ سوال کرے گی کہ میرے باپ کا کیا قصور تھا کہ مجھے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میرے باپ کو چھین لیا. دارا اس کیس کو سنجیدگی سے لیں اور اس کیس کے پیچھے جو اصلی ماسٹر مائنڈ ہے, جو ان کے مطابق کے کچھ لوگ جو کوہاٹ کے رہنے والے ہیں, ان کو شامل تفتیش کیا جائے, میرٹ پر تفتیش کی جائے, جو قصوروار ہیں ان کو نشان عبرت بنائے. تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ جائے وقوع دکھاتے ہیں, وہ اندر سے کس نے گولی چلائی, باہر سے کس طرح سے گولیاں چلی, یہ سارا اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو وہ جائے وقوع کے مناظر دکھاتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں, اللہ نگہبان.